میں آپ کو ایک آسٹریلین نیو مسلم کا واقعہ سناؤں. آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی. یار اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں. پوری زندگی کوئی یعنی کس لیول کی زندگی گزارتا ہے، آخری وقت میں اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے دیتا ہے. اور بعض اوقات بندے پوری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے دین کی زندگی گزارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، حالانکہ وہ دیندار نہیں ہوتے، وہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں. ایک آسٹریلین نیو مسلم بتاتا ہے کہ میں، بڑی لمبی سٹوری ہے اس کی، وہ کہتا ہے میری زندگی میں 2-3 ایسے واقعات اوپر تلے ہوئے جس سے مجھے یقین ہوا کہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے. وہ کرسچن تھا تو بعد میں مسلمان ہوا. وہ کہتا ہے جی ایک میری زندگی میں واقعہ یہ ہوا کہ میں یعنی ڈرائیونگ کر رہا تھا، فل سپیڈ پہ جا رہا تھا، ٹین ایج، اور کہتا ہے سامنے سے ایک ٹرک آ گیا اچانک. تو کہتا ہے میں نے آنکھیں بند کر لی کہ بس اب تو آخری وقت ہے. کہتا ہے ٹرک گزر گیا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا، نہ میں نے سٹیئرنگ موڑا نہ کچھ ہوا. کہتا ہے بہرحال اس ایک لمحے کے اندر کہتا ہے مجھے اپنی زندگی کے نا کئی ایک چیزیں نا، آخری وقت جب بندے کو آتا ہے نا تو کہتا ہے مجھے اپنی زندگی کے کئی واقعات نا ریمائنڈ ہونے شروع ہو گئے کہ اب تو میری موت آ گئی ہے، میں نے تو یہ برائی بھی کی ہوئی ہے، یہ برائی بھی کی ہوئی ہے، یہ برائی بھی کی ہوئی ہے. اچھا کہتا ہے میں پریشان ہوا. پھر کہتا ہے کچھ دنوں بعد میں ایک ATM مشین کے اوپر پیسے نکالنے کے لیے گیا تو وہاں پہ کوئی بندہ اندر گھسا ہوا تھا. اس نے یہاں پہ ریوالور رکھی اور مجھ سے پیسے مانگے. تو کہتا ہے میں نے اس کو پیسے نہیں دیے تو اس نے وہ پسٹل چلائی. کہتا ہے اس نے چلائی تو گولی نکلی، دوسری تیسری چوتھی پانچویں، اس گولی نکلی نہیں. تو کہتا ہے یہ 2 واقعات اوپر تلے میرے ساتھ ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ پھر گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. کہتا ہے میں نے پھر کہا کہ میں پرپز آف لائف کو تلاش کروں گا، مجھے 2 بار زندگی نہیں ملی ہے. تو اس بندے نے اسٹڈی کرنا شروع کیا، الٹیمیٹلی وہ قرآن تک، اسلام تک پہنچ گیا، مسلمان ہو گیا. پھر اس نے مسلمانوں سے بھی بڑا گلہ کیا کہ یہ آپ کا کام تھا ہمیں پرپز آف لائف بتاتے، زندگی کا مقصد کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میری ایک نانی تھی نا، ان کی عمر 80+ تھی. تو وہ کہتا ہے وہ گاؤں میں رہتی تھی. تو کہتے ہیں وہ مجھ سے بڑا پیار کرتی. تو وہ کہتا ہے کہ میں نا یعنی مسلمان ہوا تو میری پہلی خواہش یہ ہوئی کہ میں کسی طریقے سے اسے مسلمان کر لوں. وہ تو مرنے کے قریب ہے، کلمہ پڑھ گیا، ٹھیک ہے. کہتا ہے میں اپنے گاؤں گیا تو میں نے اپنی نانی سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو. اس نے کہا بیٹا میں تو تیرے لیے جان بھی دے سکتی ہوں، سب کچھ. تو اس نے کہا میں جان نہیں مانگ رہا، آپ صرف ایک دفعہ شہادت پڑھو کہ اللہ کو ایک مانو. جیسس کرائسٹ بھی پیغمبر ہے، وہ بھی اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اور جیسس کرائسٹ نے ہمیں خبر دی ہے کہ آخری نبی آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ میری خواہش آپ پوری کریں. تو وہ نانی کہتی ہے کہ میں مجبور ہوں، تیرے ساتھ مجھے پیار ہی اتنا ہے، چل تو کہتا ہے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں. ہائے ہائے، 1 ہفتے بعد وہ فوت ہو گئی. یہ جناب تقدیر کے فیصلے ہیں. کوئی شخص پوری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے، ایمان نہیں ملتا اسے، اور کوئی شخص مرنے سے 1 ہفتہ پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گھر تک اسلام پہنچا دیتا ہے. دونوں زندگی میں اس نے عیاشی کی، یہاں بھی اپنی مرضی کی زندگی گزاری اور آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے گی. آئے ہائے، یہ خدا کے فیصلے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن کے ماں باپ کافر ہیں نا جی، یا بد عقیدہ ہیں، مسلمان ہیں اور شرک کے اندر مبتلا ہیں، پاؤں پکڑنے پڑے، پاؤں چومنے پڑے، حد رکوع جھکے بغیر. پاؤں بھی چوم سکتے ہیں آپ، ہاتھ چومنے پڑے، منت سماجت کرنی پڑے. جیسا کہ ہم یہ شخص کوئی عام انسان بھی نہیں دے سکتا کہ اس کے سامنے ایک بلی بھی آگ میں جل رہی ہو وہ اس کو بچانے کی کوشش کرے. تو اپنے ماں باپ کو، گھر والوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کریں. اور میں اس نیو مسلم سے کہوں گا کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاؤں پڑھ کے کسی طریقے سے ان تک بات پہنچانے کی کوشش کریں. قرآن پاک پڑھ کے سامنے رکھیں، کامن ٹرمز کے اوپر بات کرنا شروع کریں، ان کو بتائیں پرپز آف لائف کیا ہے. دنیا میں انسان اس لیے نہیں ہے کہ وہ پیدا ہو اور وہ کھا پی کے اور بچے پیدا کر کے مر جائے، وہ تو جانور بھی کرتا ہے. انسان کو اللہ نے ایک سیریس کریشن بنایا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان نے جواب دہ ہونا ہے. تو اس حوالے سے یعنی میری خواہش یہ ہے کہ آپ نا ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ زندگی میں تو آپ دعا کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے بشرف فرمائے، اور کوشش کریں
کئی لوگوں نے کوشش کی ہے اور وہ کامیاب ہوتے ہیں. عموماً جو بوڑھے لوگ ہوئے ہوتے ہیں نا وہ معاشرے کی ڈر کی وجہ سے بھی کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک نیو مسلم بھائی نے انڈیا سے رابطہ کیا تھا ہمارے بھائیوں کے ساتھ, تو وہ بتا رہے تھے کہ میرے والد صاحب نے کہتا ہے کہ موت کے قریب کلمہ پڑھ لیا تھا, مسلمان ہو گئے تھے, لیکن معاشرے کی ڈر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کر پاتے تھے. تو اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو اپنا ایمان آپ چھپا کے رکھ سکتے ہیں, اسلام میں اس کی اجازت ہے, اسی کو تقیہ کہا جاتا ہے. کہتے ہیں جب وہ فوت ہو گئے تو میں نے کہا کہ وہ تو اسلام قبول کر چکے تھے, تو ان کو تو میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤں گا. کہتا ہے لیکن میرے جو چچا تایا تھے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو ہندو تھا, اس نے تو ہمارے سامنے کوئی اقرار نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو نہ ہم نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, ظاہر ہے وہ چھپ کے پھر نماز پڑھتے تھے نا. تو بہرحال اس نے اس وقت رابطہ کیا کہ بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے, میرا جھگڑا چل رہا ہے. یہ اس نے رابطہ کیا تھا نزع کے عالم میں, جب ابھی وہ فوت ہونے کے قریب تھے. اس نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر نے بتایا کچھ دنوں میں فوت ہو جائیں گے, تو یہ تو یقیناً ہندو ان کو جلائیں گے, تو میں کیا کروں. تو میں نے کہا کوشش کر کے آپ دیکھ لیجئے گا, کامیاب ہو گئے تو ٹھیک, ادروائز کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ جلا بھی دیں گے تو اللہ کے ہاں تو وہ جنت ہی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں دجال جو ہے ایک اہل ایمان کو دوزخ میں پھینکے گا, وہ دوزخ میں نہیں وہ جنت میں جا رہا ہوگا, اور جس کو وہ جنت میں پھینک رہا ہوگا وہ دوزخ میں گر رہا ہوگا, کیونکہ وہ فیصلے تو آخرت کے اللہ نے کرنے ہیں نا. تو اس لیے یہ کوشش کریں